سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا من احب ان یتمسک ان یعرف الحجت بعدی فلیعرف علی ابن ابی طالب۔ سنو، بات بہت قیمتی ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد اللہ کے حجت کی معرفت حاصل کرے، اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرے۔ میں موضوع کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میں نے امامت کی عظمت ضرور بتانا تھی۔ چاہیے کہ علی ابن ابی طالب فلیعرف علی ابن ابی طالب، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پہچانے۔ اور کتنے مقدس نام ہیں ائمہ ہدی علیہ السلام کے، اپنی کتابوں کا عالم ہے۔ بات سنو، بڑے قیمتی ہے۔ معرفت تو ائمہ کی ہونی چاہیے نا، میلاد کا مطلب ہے ائمہ کی معرفت ہو جائے۔ دریا کے کنارے ملاقات ہو گئی، علی ابن ابی طالب سے یہودی عالم جو سابقہ کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، پڑھ چکا ہے۔ سنیے گا، نام کی بات کر رہا ہوں، ان ائمہ کے نام میں کتنی برکت ہے۔ گفتگو ہوتی رہی، اس نے ایک مرتبہ دریا عبور کرنے کے لیے پانی پہ قدم رکھا اور دریا عبور کر گیا۔ وہ یہودی عالم مڑ کر دیکھتا ہے جس سے میں گفتگو کر رہا تھا اس کا کیا بنے گا۔ مرتبہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بھی دریا پہ قدم رکھا اور چشم زدن میں سرکار امیر المومنین نے دریا عبور کر لیا۔ جب دریا کے اس کنارے پہنچے تو یہودی عالم حیران ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا تعجب کیسا ہے، تو نے بھی تو پانی پہ قدم رکھا ہے اور دریا عبور کر لیا۔ کہا میرے پاس تو ایک مقدس نام ہے۔ کہا کیسا نام ہے؟ کہا میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا جو صحیفے بارگاہ رب العزت سے نازل ہوئے تھے، ہم نے ان میں پڑھا تھا کہ مصطفیٰ کا ایک جانشین ہے جو ایلیا ہے، جو بندہ اس کا نام لے لے اور پانی پہ قدم رکھے پانی اسے سہارا دے دیتا ہے، وہ عبور کر جاتا دریا۔ علی ایک مرتبہ غور سے دیکھ کر کہتے ہیں یہودی عالم وہی آپ کی کتابوں والا ایلیا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ائمہ کے نام چاہے وہ پہلا علی ہو یا 10واں علی ہو، ائمہ کے نام اپنی جگہ پر معجزہ ہے۔ اور فرمایا، آپ نے توجہ کی یہاں تک، بے حد مشکور آپ کا۔ فرمایا من احب ان یعرف الحجت بعدی فلیعرف علی ابن ابی طالب، جو بندہ میرے بعد حجت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو پہچانے۔ میں آپ کو زیادہ میلاد کا انتظار نہ کراؤں نہ جشن کا، سرکار نے تیسرا چوتھا جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا من اراد ان یتولی اللہ ورسولہ فَلْيَقْتَدِعْ بِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ۔ میں بالکل اپنے موضوع کے قریب ہو گیا۔ ہاں، سرکار رسالت ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، منبر پر مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع اصحاب سامنے لگا ہوا ہے، سرکار سرکار سید الانبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے چوتھا جملہ ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی ولایت کے دائرہ میں آ جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولایت کے دائرہ میں آ جائے، سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی دائرہ ولایت میں آ جائے، سرکار نے فرمایا فلیقتدع بعلی ابن ابی طالب والائمۃ من ذریتی، اسے چاہیے کہ وہ علی کے پیچھے چلے اور اللہ نے میری ذریت میں سے جنہیں منصب امامت عطا کیا ہے وہ ان کے پیچھے چلے، وہ اللہ کی ولایت کے دائرہ میں بھی آ جائے گا، مصطفیٰ کی ولایت کے دائرہ میں بھی آ جائے گا۔ حیدری
اللہ اکبر یا رسول حیدر۔ توجہ فرما لیا آپ نے، فَلْيَقْتَدِعْ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کر لیتے ہیں یا کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ پروردگار عالم تو خالق مالک رحمان رحیم ہے، مالک کائنات، اس نے نعمت وجود عطا فرمائی ہے، اس کا تو ہم سجدہ کریں، اس کے پیچھے تو چلیں، یعنی اس کا حکم تو مانے۔ رسول اللہ جن پر قرآن نازل ہوا، وحی منزل جن پر نازل ہوئی، ہم مصطفیٰ کے پیچھے بھی چلے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، خطبے کا حصہ ہے، اور پھر کہا کہ ہم ائمہ کی اقتداء کیوں کریں، علی کے پیچھے کیوں چلیں، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری نسل میری ذریت میں سے جنہیں منصب امامت ملا ہے ان کے پیچھے چلو۔ قیمتی ترین جملہ ہے آج سخن کا، توجہ فرمائیے گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُمْ خزان و علمی، کا میں نے اپنی ذریت میں سے علی، توجہ فرمائے گا، حسن حسین، غور فرمائے گا، زین العابدین باقر العلوم، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی الرضا، محمد تقی اور علی نقی کے پیچھے چلنے کا اس لیے حکم دیا ہے۔ پیغمبر فرماتا ہے میرا علم وحی سے ہے اور میرے علم کے خزانہ دار یہی ائمہ ہیں۔ صلوات۔ آپ تو طلاب کے لیے تو یہ بحث مشکل نہیں ہے، وہاں میں تو بہت کام بھی ایسے موضوع پڑے جاتے ہیں، لیکن سنیے گا، کہا فَإِنَّهُمْ خُزَّانُ عِلْمِ، یہ میرے علم کے خزانہ دار ہیں۔ توجہ فرمائے گا، یہی وجہ ہے کہ جب ہدایت کے باب میں آئے، ائمہ نے ایسی ہدایت فرمائی کہ لقب ہادی بن گیا اور کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ نام علی ہے اور پکارا نقی کے نام سے جاتا ہے۔ اچھا، اس سے قیمتی جملہ سن لیں، خدا کرے آپ کا یہاں بیٹھنا، آپ کے یہ لحظات اکارت نہ جائیں، سہارت رہیں۔ اس سے بڑا جملہ ہے، وہ ائمہ کہ جو نصر رسول سے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کی عظمت یہ ہے، بس جملے بڑے قیمتی کہنے لگا، ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ کمالات مصطفی کی تجلی گاہ ہے۔ ہمارے ائمہ مصطفیٰ کے علم کے خزانہ دار بھی ہیں اور کمالات مصطفی اور اوصاف سید الانبیاء کی تجلی گاہ، مظہر اور آئینہ ہے۔ حیران ہوں، یہ بھی بات بہت عظیم ہے۔ کسی نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کون کون سا معصوم مصطفیٰ کے کس کمال کا مظہر ہے؟ سارے سمجھ میں آئے نا، تو پھر امام علی نقی، امام ہادی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ وہ کرتاس لیا اور قلم نور سے اس نے، لکھنے والے نے، میں نے بھی سعی کی، کوشش کی، جملے لکھے۔ اس نے کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں، یہ 10 منٹ بڑے قیمتی ہیں، انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مصطفیٰ انبیاء کی صف میں امام الانبیاء سید الانبیاء ہے، اور مصطفیٰ کی عظمت علی ہے اور سید الانبیاء کی عصمت بطول ہے۔ پڑھتا جاؤں آگے اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہو تو، کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ بشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔
مصطفیٰ وہ ہیں جن کی توجہ حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتے ہیں۔ کمالات دیکھیے گا، خدا کرے دلوں میں بات اتر جائے۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کی توجہ فرمائے گا جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین کہتے ہیں۔ محمد وہ ہیں جن کے اظہار علم کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کی سخن حق کو صادق آل محمد کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہیں، غور فرمائیے، یہی وجہ ہے کہ سرکار امام علی نقی علیہ السلام، اور فرمائیے گا سرکار امام علی نقی علیہ السلام نے نوفلی کو خطاب کیا، خطاب نہیں ہے، خطاب کیا، کہا نوفلی اللہ کا علم اور اللہ کی عظمت یہ ہے کہ عند اللہ بارگاہ رب العزت میں 73 اسماء کا علم اس کے خزانہ میں پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اسم، ایک جناب سلیمان نبی کے وزیر آصف بن برخیہ کے پاس تھا۔ امام کے حالات میں ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اصول کافی کی بات ہے۔ کہا ایک علم اور ایک اسم کے علم کا اثر یہ تھا کہ چشم زدن میں وہ تخت بلقیس کو لے کے آ گئے تھے۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤں ہمارا علم کتنا ہے؟ امام نے فرمایا ان اسماء میں سے اللہ نے 72 اسماء کا علم ہم آل محمد کو عطا فرمایا ہے۔ اور کہا پھر اللہ نے ایک اسم کا جو علم ہے وہ اپنے خزانہ غیب میں رکھا ہے، اور وہی ایک اسم کا علم ہے جس سے توجہ عبد اور معبود میں اور اس کی ربوبیت کو لوگ سمجھتے ہیں اور عبد اور معبود میں فرق کرتے ہیں۔ وہ ایک اسم کا علم ہے جو پروردگار عالم کے خزانہ غیب میں ہے۔ اسی کی بنا پر پروردگار عالم کی ربوبیت پہچانی جاتی ہے، سرکار کی یہ مسلم یہ فضیلت ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ ہمارے پاس اتنے اسماء کا علم ہے۔ ابو ہاشم جعفری علم کی باتیں آ رہی ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، عجم سے کچھ لوگ آئے، بر صغیر کہہ دیں، ہندوستان کہہ دیں، اجمی لوگ امام کی بارگاہ میں سوال کرنے لگے۔ سنو، سوال کرنے لگے۔ جب امام کی بارگاہ میں سوال کیے، امام انہیں ان کی زبان میں جواب دے رہے تھے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ عرب سے ہیں اور عجم میں گئے ہی نہیں ہیں، آپ کس طرح سے انہیں ان کی زبان میں جواب دے رہے ہیں؟ امام نے جو جواب دیا ہے دلوں میں اترنے والا۔ امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں اپنی زمین پر حجت بنا کے بھیجا ہے، اور حجت الہی کا کام ہوتا ہے مخلوق خدا کی ہدایت کرنا۔ امام نے فرمایا ہدایت وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے ہر مخلوق کی زبان کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام نے فرمایا ہم ان ساری زبانوں کو، اللہ کی مخلوق کی جتنی زبانیں، چرند پرند حتی حشرات الارض، ان کی زبانوں کو بھی ہم پہچانتے ہیں۔ امام نے دیکھا اس کے چہرے پہ تعجب کے آثار ہیں۔ امام نے اسے ایک حکم دیا، کہا جاؤ وہ کنکری اٹھا کے لے آؤ۔ یہ کنکری اٹھا کے لے آیا۔ امام نے
اپنے دہن مبارک میں رکھا، اور جب کنکری لعاب امامت سے تر ہو گئی تو امام نے وہ کنکری نکالی اور کہا ابو ہاشم جعفری اس کو اپنے دہن میں رکھو۔ ابو ہاشم جعفری نے اپنے منہ میں رکھی اور امام کا لعاب کا اثر ہونا تھا۔ ایک مرتبہ اظہار کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں تو 70 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ سوال ہوتے تھے، کہا مولا توحید کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے، خدا کی وحدانیت کے بارے میں۔ کہا اللہ بے مثل ہے، یکتا ہے، اللہ نے مخلوق کو خلق فرمایا ہے، پروردگار عالم ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پروردگار سنیے گا، جب سرکار نے فرمایا نا کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، یہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا اگر اللہ واحد و یکتا ہے تو میں آپ کو مخلوق میں سے بھی ایسے انسان اور بندے دکھا سکتا ہوں جن کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ پڑھے لکھے آدمی، باکمال آدمی ہے، تو پھر اللہ کیسا یکتا ہے؟ میں افراد دکھاتا ہوں۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا خدا کی یکتائی میں اور مخلوق میں سے اگر کوئی منحصر بے فرد ہے تو اس کی منحصر بے فرد ہونے میں بڑا فرق ہے۔ امام نے فرمایا غور نہیں کیا، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہی آدمی جس کو آپ یکتا کہہ رہے ہیں، غور فرمائیے گا، وہ مرکب ہے، اس کا گوشت بھی ہے، اس کی پوست بھی ہے، اس کی ہڈیاں بھی ہیں، وہ ان سب چیزوں سے مرکب ہے۔ امام نے فرمایا اللہ وہ یکتا ہے جو کسی شے سے مرکب نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے کمالات میں منحصر بے فرد ہے تو وہ تمام تر چیزوں کا مرکب ہو کر منحصر بے فرد ہے۔ اس طرح سے ائمہ نے مشکل سوالوں کے جواب دیے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اب ذرا آخری مرحلہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری کو سرکار نے یہ خطبہ سنایا اور بتا دیا کہ یہ ائمہ میرے علم اور علم الہی کے خزانہ دار ہیں، نام بھی پاکیزہ ہے۔ اب میں پیغام دینے لگا۔ پھر جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے ایک سوال کیا، بڑی علمی بحث ہے یہ، ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ وہ ائمہ جو نصر رسول سے ہے اور آپ کے علم کے خزانہ دار ہیں، ان ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ بڑی قیمتی جگہ ہے یہ سننے کے قابل ہے۔ سرکار رسالت سے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے سوال کیا کہ ما عدتہم، ان ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ سرکار نے قرآن حکیم کی 3 آیتیں تلاوت فرمائی۔ سید الانبیاء نے قرآن کی 3 آیتیں تلاوت فرمائی۔ فرمایا عدتہم عدت الشہور، فرمایا وہ ائمہ جو نسل پیغمبر سے ہیں اور اللہ نے انہیں ہمارے علم کا خزانہ دار بنایا ہے، ان کی تعداد سال کے مہینوں کی تعداد کے برابر ہے۔ ہر آدمی، یعنی ایسا جواب ہے، میں 3 آیتیں پڑھتا ہوں، ایسا جواب کہ ہر ادنا ترین انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے، تاکہ اس کے ذہن میں نقش ہو جائے کہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ فی الکتاب 12 شہرا، قرآن آواز دے رہا ہے کہ سال کے مہینوں کی تعداد جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے وہ تعداد 12 ہے۔ جب کہا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے تو فرمایا میری نسل سے، میری ذریت سے، میرے علم کے خزانہ دار امام بھی 12 ہیں۔ یہ امام نے پہلی آیت سرکار رسالت نے تلاوت فرمائی۔ دوسری آیت اس سے بھی عظیم ہے، آیت ساری عظیم ہے۔ فرمایا عدتہم عدت العیون،
فرمایا آئمہ کی تعداد قرآن حکیم میں چشموں کی تعداد کے برابر ہے۔ ڈھونڈو قرآن کے چشمے۔ توجہ، جب حکم پروردگار ہوا فضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشر عینا، توجہ فرمائیے گا کہ جب جناب موسیٰ نبی کو یہ حکم ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم 12 قبیلے ہیں اور ہمارا اپنا اپنا گھاٹ ہونا چاہیے، سارے چودھری ہیں، کوئی دوسرے دے گھاٹ کو پانی پیون واسطے تیار کوئی نہ ہا، کہنا ہمارا اپنا گھاٹ ہونا چاہیے جہاں سے ہم پانی پیئے، ہم دوسرے کے چشمے سے جا کر کیسے پانی پیئے؟ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، فانفجرت من حسنۃ عشر عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ ائمہ کی تعداد کتنی ہے، سرکار نے فرمایا جتنی تعداد قرآن کے چشموں کی ہے میرے بعد ائمہ کی تعداد بھی اتنی ہے، مگر فرق کتنا ہے؟ کہا موسیٰ نے جو چشمے جاری کیے اس سے امت کی، توجہ فرمائیے گا، ظاہری پیاس بجھتی تھی، یہ میرے علم کے خزانہ دار ہیں، اگر کوئی ان کے دروازے پر آ جائے تو یہ اس کی علمی پیاس بجھا دیتے ہیں۔ صلوات، کمال ہے۔ بہت سارے معجزات ہیں، علماء نے یہاں پچھلے دن میں یہ شہادت کا دن گزرا ہے تو ظاہر ہے کسی نے تو پڑھ دیے ہوں گے، یا بہرحال بہت سارا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ آگے سرکار نے تیسری آیت تلاوت فرمائی، سید الانبیاء نے فرمایا جابر عدتہم عدت نقباء بنی اسرائیل، میرے بعد ائمہ کی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر ہے۔ میں نے ڈکشنری کھولی جہاں مفردات قرآن لکھے ہوتے ہیں، ڈکشنری وکیبلری جہاں ہوتی ہے، کھولا، نقیب کا معنی دیکھا، کہا نقیب اسے کہتے ہیں جو کسی مشن کا محافظ ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے، جو کسی مشن کا محافظ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد ائمہ کی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر ہے، کہ یعنی انبیاء بنی اسرائیل جو بارگاہ ربوبی سے لے کے آتے تھے، یہ نقیب اس کی حفاظت کرتے تھے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد ائمہ کی تعداد 12 ہے، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں، قرآن لایا ہوں، میں کعبہ لایا ہوں، میں شریعت لایا ہوں، میں جو کچھ بھی لے کے آیا ہوں، یہ 12 ہی میری نسل سے ہوں گے، میرے علم کے خزانہ دار ہوں گے اور میری رسالت کے یہی محافظ ہوں گے۔ صلوات۔ یہ سرکار نے بس ختم ہو گیا میرا بات، 3 آیت تلاوت فرمائی۔ سوچو ذرا، غور فرما، اگر پیغمبر اتنی بڑی بازم تھی، سارے چاہنے والے موجود تھے، اور جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری جیسا صحابی ہے، اگر سرکار کہہ دیتے کہ عدتہم 12 اماما، غور فرمائیے گا کہ ان کی تعداد 12 ہے، تو کیا جابر قبول نہ کرتے؟ سرکار رسالت نے مسند پر بیٹھ کر قرآن کی 3 آیت تلاوت کی، قرآن کی 3 آیت تلاوت کر کے مقام امامت، منصب امامت اور اپنے بعد ائمہ کی تعداد کو قرآن کی آیات کے زیر سایہ بیان فرمایا، قیامت تک، اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا، توجہ فرمائیے گا، دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ائمہ کی تعداد، بلکہ مکتب اہل البیت کا یہ فخر ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ جن کے ائمہ کے نام بھی قرآن سے ہے، ائمہ کی تعداد بھی قرآن سے ہے۔ نام بھی ائمہ کے قرآن حکیم سے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور ائمہ کی تعداد بھی کیا ہے؟ قرآن حکیم سے۔ اب ایک پیغام ہے، سوچنا ہے ہم سارے، چاہے ائمہ علیہم الصلاۃ کی شہادت کے دن ہوں یا میلاد مسعود اور ان ہستیوں کے اس دنیا میں تشریف لانے کے ایام ہوں، ہم سارے بڑے اہتمام، انصرام، بڑی مودت، محبت، عقیدت سے ہم مناتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا صرف منانا کافی ہے؟
2 منٹ کا پیغام ہے اور بڑا قیمتی ہے. اور یہ نظام امامت ہے کیا؟ میں نے نہج البلاغہ کھولا. سننا بیٹا، یہ 2 منٹ بڑے قیمتی ہیں آپ کے لیے، عزیزوں کے لیے. نہج البلاغہ کھولا. سرکار امیر المومنین نے جو امامت کا سکیچ یا فلسفہ امامت بیان فرمایا، سرکار نے فرمایا ان الامامت نظاما للملت. سرکار نے فرمایا یہ امامت جو ہے یہ امت رسول کے لیے، ملت کے لیے، بشر کے لیے، اولاد آدم کے لیے، انسان کے لیے یہ نظام ہے. ایسے ہم آ گئے امیر المومنین سے لے کر سید الاوصیاء تک، توجہ خاتم الاوصیاء تک سب کو مان لیا. نہیں، یہ ایک نظام ہے. اور یہ کس میں آئے؟ نہج البلاغہ میں. ان الامامت نظاما للملت. اس امت کے لیے امامت ایک نظام ہے. اب اس نظام کو صرف مان لینا کافی ہے؟ کہا نہیں. پھر امام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، جب ہماری توجہ فرمائیے گا، جب ہمارے میلاد مناتے ہو یا ہماری شہادتوں پہ گریہ کرتے ہو، تمہیں بتاؤں کہ اس امامت کی تعظیم کیسے ہوگی. بڑا قیمتی جملہ ہے یہ نہج البلاغہ کا. امامت کی تعظیم ہم سارے چاہتے ہیں نا بھائی، منصب امامت کی تعظیم ہو، منصب امامت کی قدر شناسی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس منصب کی عظمت اور اس کی توجہ فرمائے گا شرافت اور اس کے شرف کو، مقام و مرتبہ کو ہم پہچانے. امام نے فرمایا وَالطَّاعَةُ تعظیما للامامت. امام نے فرمایا، یہ میری آج کے میلاد کا پیغام ہے. سرکار نے فرمایا اگر اس نظام امامت کی اگر تعظیم کرنا چاہتے ہو تو امام نے فرمایا جو اس نظام امامت کی تعظیم اطاعت کرے گا وہی سمجھے کہ میں نے نظام امامت کی تعظیم کی ہے. اب اطاعت کیسے ہے؟ علی فرما رہے ہیں مولا آپ نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرتا ہوں. امام حسن کے ارشادات میں ہے مولا آپ نے فرمایا میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں. غریب کربلا نے کہا ہے نا، کہا مولا آپ پر عمل کرنے والا ہوں. امام علی نقی تک پہنچے تو 2 حدیثیں ہیں جو امام کا پیغام ہے، جس کی ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے، امامت کی تعظیم بھی کرنی ہے. امام نے فرمایا الدنیا سوق ربح فیہ قوم وخسر آخرون. بس میں امام فرما رہے ہیں یہ دنیا ایک بازار ہے. جیسے آپ کسی ٹریڈ سینٹر میں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، تاجر کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کوئی کہتا ہے کہ آج کے دن مجھے بڑا نفع ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا خسارہ ہو گیا ہے، میں آج نقصان میں رہا ہوں. کہا امام نے فرمایا تم متاع زندگی اس دنیا کے بازار میں لے کے آئے ہو، تمہاری حالت بھی اسی تاجر کی طرف ہے. کچھ لوگ اس زندگانی دنیا سے اس تجارت گاہ میں فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں. پھر امام نے فرمایا جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ مال والے بن جاتے ہیں. کچھ اور بھی ہے. سرکار نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ جنہیں مال زیادہ مل گیا وہ بڑی عزت والے ہو گئے، جنہیں بہت زیادہ نفع ہو گیا وہ صاحب کمال ہو گئے. سرکار نے فرمایا نہیں، ان کا مال دنیا تک محدود رہے گا. آخرت میں اگر عزت چاہتے ہو تو وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ سرکار نے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں لوگ دنیا میں الناس فی الدنیا بالاموال، دنیا میں لوگوں کی عزت مال کے ذریعے ہے، وبالآخرت بالاموال، اور آخرت میں اگر کوئی صاحب عزت ہوگا تو وہ اعمال کے ذریعے ہوگا. اعمال کے بغیر آخرت میں کوئی بھی صاحب عزت نہیں ہوگا. صلوات الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال. عمل کرو. یہ ماہ رجب ہے، رجب کی فضیلت جہاں ظاہر امام جماعت ہیں، علماء بیان کرتے، میں صرف ایک لفظ کہہ دیتا ہوں. جو شخص ماہ رجب میں، پورے ماہ رجب میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے، پورے 30 دن میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، کچھ زیادہ تو نہیں ہے، کہا پڑھے اللہ اس کے لیے 1000 حسنہ لکھتا ہے. اور اس سے بڑی بات سرکار صادق آل محمد نے فرمائی، اللہ ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں 1000 شہر بنا دیتا ہے.
پورے مہینے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا. الہی بحق لا الہ الا اللہ، پروردگار ہمارے جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی و پرہیزگاری کے زیور سے مزین فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. جعفری صاحب میرے پاس اینک نہیں ہے. مسلمانوں کی عزت جان ہم کرتے ہیں دعا انشاءاللہ. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ماہ رجب و شعبان و رمضان کی برکات کا ہم پہ نزول فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ذوق سجدہ، شوق عبادت، لذت مناجات، نماز شب کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، امام علی نقی کے صدقے میں ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، جعفری صاحب بیٹھے ہیں، جناب وقار کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، میرے مالک جو علیل ہیں پروردگار عالم سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. یہ سارے چہرے ہی سامنے ہیں، چلو ان کے نام مجھے یاد تھے میں نے لے لیے، کچھ نام جو ہیں وہ صفحہ ذہن سے محو ہیں، توجہ فرمائیے گا. یا الہ العالمین، مقامات مقدسہ کے حفاظت فرما. میرے مالک ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت کربلا نصیب فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ عالم اسلام کی مشکلات کو رفع فرما. پروردگار عالم مسلمانان غزہ و فلسطین کو ظلم سے نجات عطا فرما. جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما. امریکہ و اسرائیل کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما. فخر اسلام رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی کو طول عمر عطا فرما. خیبر شکن علی ابن ابی طالب کے صدقے میں انہیں یہودیت کے مقابلے میں غلبہ و فتح مبین عطا فرما. جامعہ حاضہ کو ترقی نصیب فرما، وسائل میں اضافہ فرما، امور کی اصلاح و تدبیر فرما. معلمین و متعلمین کو توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حضرت آیت اللہ حافظ ریاض حسین اور ان کے تحت ان کی سرپرستی میں جتنے احباب خدمت دین کر رہے ہیں، میرے مالک سب کو صحت، سلامتی، عافیت، وسعت رزق عطا فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاجی فضل حسین صاحب کو بھی طول عمر عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین. متصدی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے سے علیل جا رہے ہیں، ان کا کلینک بھی آج کل آف ہے. پروردگار انہیں صحت عطا فرما، خدمت خلق کی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے لطف و احسان، منت و امتنان و فضل و کرم سے ہم سب کے دامن مراد کو پر فرما. بن نبی محمد